السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر ایٹ پاکستان۔ روز یہاں بیٹھ کے ہم آپ کو ہمیشہ افسوسناک خبریں سناتے ہیں۔ خیر وہ بھی آج ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک اچھی خبر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اس میں کچھ پوٹینشل ہے، امید کی کچھ کرن ہے، تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام 1 پوائنٹ ایجنڈے پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ اے پی سی میں شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کو بلانے کے لیے رابطوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اے پی سی کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ایک ہی دن تمام الیکشن کروانے پر اتفاق رائے ہوگا۔ حکومت کو اکتوبر سے قبل اور پی ٹی آئی کو مئی کے بعد الیکشن کروانے پر رضامند کیا جائے گا۔ حکومت کی طرف سے ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق صاحب جماعت اسلامی سے مذاکرات کا ان کو گرین سگنل مل گیا ہے، اور پی ٹی آئی سے پرویز خٹک صاحب، اعجاز چودھری، محمود الرشید صاحب وہ جماعت اسلامی سے مذاکرات کریں گے۔ تو یہ ہم کہیں گے سو فار سو گڈ، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے بھی ایک اپنا انیشیٹو لیا ہوا ہے، جس میں کہ فارمر پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ان کی بھی بلوچستان کے ایک دو لیڈر سے شہزان بھکتی صاحب سے بات چیت ہوئی ہے، اور ہم نے کل بات بھی کی ان کی سینئر لیڈرشپ سے۔ انہوں نے کہا جی ہم اس پر ابھی کاربند ہیں اور ہم آگے بڑھیں گے، بٹ بہرحال لیٹ سی واٹ ہیپنز۔ لیکن وہ سکوت تو ٹوٹا ہے، وہ جنگ اور جدل کا جو ماحول ہے اس سے ذرہ بھر آگے بڑھے ہیں، لیکن وہ ذرہ بھی اہم ہو سکتا ہے۔ ہم امید کریں گے کہ اہم ہو انشاءاللہ۔ لیکن جو بری خبر ہے، یہ بری خبر ہے، 1 نہیں 2 نہیں 10 روپے پر لیٹر پیٹرول بڑھا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں ناظرین کہ جب یہ حکومت اپوزیشن میں تھی تو 2 روپے 4 روپے جب پیٹرول بڑھتا تھا تو کیا فرماتی تھی، سنیں۔ These are the highest rates of petrol that this country has ever witnessed. عید کی آمد ہے، صرف آج پیٹرول کی قیمت تاریخ کی 73 سال کی بلند ترین سطح پہ 118 روپے فی لیٹر۔ تو ناظرین بس اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جب وہ اپوزیشن میں تو پھر یہ باتیں ہوتی ہیں، جب یہ اپوزیشن میں تو پھر وہ باتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ قصہ وہی ہے، معاملات وہی ہیں، پیچیدگیاں وہی ہیں، لیکن ڈیپینڈز آن ہو سٹنگ ان دا چیئر، اس کی پھر اچھی شامت آتی ہے، جس طریقے سے اب اس حکومت کی شامت آئے گی۔ لیکن ایک یہ بھی سوچ ہے کہ جی اب اس شامت سے آگے کہاں بڑھیں۔ کل ہم نے آپ کو دکھایا تھا ناظرین یہاں کہ جب اگر آپ بنانا چاہیں کہ بجٹ بنائیں ایک عام شہری کے لیے بالکل متوسط طبقے سے، جو کہ مشکل سے بیئر منیمم پہ چلیں، تو 4 بچوں کے ساتھ 6 لوگوں کا جو خاندان ہے وہ 72,000 سے کم رہ ہی نہیں سکتا، جبکہ اس میں نہ کپڑوں کی، نہ تہواروں کی، نہ اس کی، نہ اس کی، یعنی اس میں وہ اخراجات نہیں ہیں۔ تو تھنگز آر بیڈ، ویری ویری بیڈ۔ اور ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت موجود ہیں منسٹر آف اسٹیٹ سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، پیٹرولیم ڈویژن کو ہیڈ کرتے ہیں، اور انرجی میں پرائم منسٹر نے ان کو بہت انوالو رکھا ہے۔ اور مصدق ملک صاحب وہی ہیں جنہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ جی ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ رکشے والے اور جو موٹر سائیکلسٹ ہیں ان کو ذرا کچھ پیسے سستا پیٹرول ملے گا۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ چلیں ہم بھی اپنے لیے رکشہ خرید لیں اور موٹر سائیکل خریدیں، لیکن آئی ایم ایف نے وہ منع کر دیا۔ کوئی رشیا سے پیٹرول سستا لینے کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن بہت سی باتیں ہیں ان سے کرنے کے لیے، اور ہم ایک اور بھی بات کریں گے ان سے جو کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے یا اسٹیٹ بینک کے۔ بٹ لیٹ می اسٹارٹ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ یہ تھوڑا سا آپ اگر بتا دیجیے گا کہ کیا سوچ ہے اس وقت حکومت کی اور آپ کی، جو کہ انیشیٹو ابھی کچھ ہی دیر پہلے اناؤنس ہوا ہے جماعت اسلامی کا۔ جی میری کسی سے تفصیلی بات نہیں ہوئی، لیکن مجھے دیکھنے میں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے، کیونکہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے جس میں جو عدلیہ ہے وہ آئینی معاملات میں بھی انٹرفیئر کر رہی ہے، یعنی آئین سازی بھی کر رہی ہے، قانون سازی بھی کر رہی ہے، ایگزیکٹو کے معاملات میں بھی انٹرفیئر کر رہی ہے،
ایگزیکٹو برانچز کو ڈائریکٹ انسٹرکشن دے رہی ہے، جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں جیسے کہ الیکشن کمیشن، ان کے کام کے اندر بھی ڈائریکٹ انٹرفیئر کر رہی ہے. تو ایک طرف وہ انٹرفیئر اور اپنی انگریس کو بڑھاتی چلی جا رہی ہے، اور دوسری طرف پارلیمان جو ہے وہ بھی ڈٹا کھڑا ہے اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ سوال نہیں پیدا ہوتا، کیسے ہو سکتا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ ایگزیکٹو کا رول لے لے یا پارلیمان کا رول لے لے. تو ایک کلیش کی صورتحال پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی، اور اگر اس میں کچھ ریلیف آ جاتا ہے تمام سیاسی جماعتوں کے مل بیٹھنے سے، تو میرے خیال میں تو یہی جمہوریت کی ایسنس ہے. میں نے اس کی تصدیق نہیں کی، نہ میری اپنی پارٹی کے کسی شخص سے بات ہوئی ہے، لیکن اگر یہ بات آگے بڑھ رہی ہے تو یہ بہت خوش آئند چیز ہے، اور اسی سے میرے خیال میں کوئی راستہ نکل آئے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے مصدق ملک صاحب، سنس آپ نے ریز کر ہی دیا معاملہ اس کا سپریم کورٹ کا، اور آپ نے کہا کہ وہ اپنی جو حدود ہیں اس سے ذرا کچھ آگے بڑھ رہے ہیں آنریبل سپریم کورٹ، تو ہمارے سامنے گزٹ آف پاکستان اسلام آباد جون 30 2019 کا ایک جو ایکٹ ہے وہ سامنے ہے، جس کا جو ایکٹس آرڈیننس پریزیڈنٹس آرڈر ریگولیشن نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ. اچھا یہ کہا گیا کہ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ نے اس کو ایکٹ کو منظور کیا 30 جون 2019 میں، اور اس میں ایک بڑا اسپیسیفک جو آئٹم ہے 22 جس کا تعلق کسٹڈی آف فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ اور پبلک اکاؤنٹ سے ہے، اور دوسرا 23 ایکسپینڈیچر آف فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ. ود ان دا ایکسپینڈیچر آف فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ جو آئٹم 2 ہے اس میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہے نو اتھارٹی، I repeat, no authority shall transfer public money for investment or deposit from government account to other bank account without prior approval from the federal government. اچھا اب ایک تو یہ بتا دیجئے گا کہ public monies for investment and deposit from government account. اب جو الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا کہ اسٹیٹ بینک کو آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ جی وہ 3 ممبر بینچ نے چیف جسٹس صاحب ہیڈنگ اٹ کہ آپ یہ پیسے اسٹیٹ بینک آپ اکاؤنٹ 1 سے پیسے نکالیں اور 14 یا 15 ارب روپے ڈالیں اس میں الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں، جو کہ حکومت کہہ چکی تھی اور پارلیمان سے اور کمیٹی سے وہ ریجیکٹ کر چکی تھی دا ٹرانسفر آف دس منی. تو یہ کوئی بڑی عجب بات ہے. آخر آپ لوگوں کے اٹارنی جنرل بھی تھے، لا آفیسر بھی تھے اور بھی لوگ تھے، تو کیا سپریم کورٹ کو بریف نہیں کیا گیا تھا اس معاملے پہ؟ دیکھیے 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ کام ڈائریکشن دینا کہ کس اکاؤنٹ سے پیسہ پر جائیں گے، اگر یہ سپریم کورٹ کا کام ہے تو پھر کابینہ کا کام کیا ہے؟ تو اگر آئین سازی، قانون سازی، اور جیسے کہ آپ نے اسپیسیفک ایگزامپل دی ہے یہ کنسالیڈیٹڈ فنڈ کی، فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ کی، اگر اس کی ٹرانسفر سپریم کورٹ کی انسٹرکشن میں ہونی ہے تو وفاقی حکومت تو نہیں ہونی چاہیے نا. وفاقی حکومت کو تحلیل کر دیں اور پارلیمان کو بھی تحلیل کر دیں، کیونکہ اب آئین سازی بھی خود ہی کر رہی ہے، سپریم کورٹ ہی کر رہی ہے ہمارے نقطۂ نظر سے، اور قانون سازی بھی سپریم کورٹ ہی کر رہی ہے، اور ایگزیکٹو کے معاملات کے اندر بھی سپریم کورٹ ہی فیصلے کر رہی ہے اور انسٹرکشنز دے رہی ہے. تو باقی تمام ملک کے ادارے تو ختم کر دینے چاہیے نا، پھر تو ایک ہی ادارہ رہنا چاہیے، جیسا کہ مارشل لاز میں ہوتا ہے کہ ایک چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹو ہوتا ہے اور وہی حکمران ہوتا ہے، وہی صدر ہوتا ہے. اس کے سامنے کیا مجال کسی پارلیمان کی، کیا مجال کسی عدالت کی، کیا مجال کسی کی بھی. تو اگر یہی ہے، آنریبل چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے فرما رہے ہیں. جی میں تو عدلیہ کے فیصلوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر میں کوئی کسی شخص کے حوالے سے بات کروں گا تو آپ کا پروگرام بھی اس کی زد میں آئے گا اور آپ ایسا لگے گا کہ میں کورٹ میں جی، اور نہیں مطلب کہ مناسب بھی نہیں ہے کہ کسی شخص کا نام لے کر بات کی جائے. لیکن یہ بات تو مناسب ہے جی، لیکن یہ بات تو مناسب ہے نا کہ میں یہ کہوں کہ وہ کیا، مجھے نہیں، میں کوئی آئینی ماہر نہیں ہوں، لیکن وہ کون سی آئین کی شک ہے جس کے تحت وہ فیصلے جو کابینہ کو کرنے ہیں، جو وزراء کو کرنے ہیں، جو وزیر اعظم کو کرنے ہیں، وہ چیف جسٹس صاحب کریں یا کسی فیصلے کے ذریعے عدلیہ کرے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی
کہ پھر باقی اداروں کا کام کیا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ مصدق ملک صاحب، معذرت کے ساتھ، یہ آپ تو جانتے ہیں کہ آرٹیکل 190 says that all the judgments of the Supreme Court, every judgment of the Supreme Court, اس کو پوری سپورٹ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی obligation ہے کہ وہ سپورٹ کریں. Is that not correct? اس کی امپلیمنٹیشن نہیں، مگر اگر آپ کوئی فیصلہ جس کی آئین میں کوئی جگہ نہیں ہے، اگر آپ کوئی ایسے فیصلے سامنے لے کر آئیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں تو آپ سے ایک فنڈامنٹل سوال پوچھ رہا ہوں نا، کیوں نہیں؟ اگر آپ کی ساری بات صحیح مان دی جائے تو وہ جو تمام وہ جسٹسز ہیں سپریم کورٹ میں جو ایکولی آنریبل ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس مندوخیل صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، اور بھی میں 2-4 نام لے سکتا ہوں. پھر ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ اور وہ جو تحریری طریقے سے جو فیصلے دے رہے ہیں یا اپنا ڈسینٹ دے رہے ہیں، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو ایسا نہیں، جج کو ایسا نہیں دکھنا چاہیے جیسے کوئی سیاستدان ہو جبے میں، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی امپیریل کورٹ نہیں ہونا چاہیے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ ون مین شو نہیں ہونا چاہیے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ جج عدالت کو ایسا نہیں دکھنا چاہیے گویا وہ کسی ایک فریق یعنی اس کیس میں کسی سیاسی پارٹی، مگر کسی ایک فریق کی سیاسی حکمت عملی، پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ بن گیا ہے. تو یہ باتیں تو ہم نہیں کر رہے نا، ٹھیک، یہ باتیں تو عدالت کے اندر ہو رہی ہیں. تو کیا بنے گا؟ اچھا مصدق ملک صاحب، کیا بنے گا؟ آئی مین دا پوائنٹ از کہ یہ اتنا بڑا ایک فیصلہ ہو گیا، اور سچ پوچھئے تو ہمیں تو کوئی باہر یہ سنائی نہیں دیا کہ کوئی لا آفیسر آف دا کورٹ ہو، یہ لے کے گئے ہوں، انہوں نے کہا ہو سر دیکھیں مائی لارڈ یہ لکھا ہے اس کے اوپر، اور آئٹم 23 اور 22 تو اجازت ہی نہیں دیتا، یا کچھ ایسا ہوا ہے؟ دیکھیے، میں تو عدالت میں موجود نہیں تھا، مگر وکلا تو میں نے جو پہلے کیسز دیکھے ہیں، جس میں ایک کیس بڑا انٹرسٹنگ ہے، نواز شریف صاحب کا کیس، آپ کو یاد ہوگا، بڑے بڑے اس زمانے کے معزز جج حضرات جو تھے اس بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ایک کیس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے، اگرچہ آپ نے نہیں لی، یعنی پیسے نہیں لیے، اگرچہ آپ نے نہیں لی، لیکن لے تو سکتے تھے، اس لیے آپ کو تمام عمر کے لیے ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے. یہ ایک کیس نہیں تھا، میں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں، یہ ایک کیس نہیں تھا، یہ وہ کیس ہے جس نے پاکستان کی تاریخ کو کہیں اور ہی لے گیا. لیکن بہرحال whether right or wrong، لیکن بات تو یہی تھی نا. میں تو آپ سے صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جس بنیاد پہ میاں نواز شریف صاحب کو تمام زندگی کے لیے نااہل کیا گیا تھا، وہ بات یہ تھی کہ آپ اپنے بیٹے سے پیسے لے سکتے تھے، اگرچہ آپ نے نہیں لیے، لیکن لے سکتے تھے. اس وجہ سے آپ کو تمام عمر کے لیے ہم نے نااہل کر دیا. جی، جنرل باجوہ نے کہا ہے، آپ کو یاد ہے کہ جنرل باجوہ نے یہ بھی کہا کہ اپنے ون آف ہز ملٹیپل انٹرویوز کے میں نے پھر اقامہ لینے کے لیے ایک سینئر ملٹری آفیسر کو بھی بھیجا، ان کا اقامہ وہاں سے لانے کو، یو اے کو. لیکن بہرحال یہ تو بات چلتی جائے گی. نہیں، یہ بات اہم ہے، میں بات مکمل اگر آپ اجازت دیں تو فرمائیے. یہ بات اہم اس لیے ہے کہ ابھی ایک اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک قانون جو پارلیمان نے بنایا ہے، ابھی قانون بنا نہیں ہے، اس نے قانون کی شکل نہیں لی ہے. ابھی 10 دن باقی ہیں جس میں وہ قانون واپس جوائنٹ سیشن میں لایا جا سکتا ہے، اس میں ترامیم کی جا سکتی ہیں، اسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کی حیت بدلی جا سکتی ہے. ابھی وہ بنا نہیں ہے. تو بالکل جیسے ایلس ان ونڈرلینڈ میں ریڈ کوئین کہتی ہے آف ود دا ہیڈ، تو سارے درباری بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نو یور میجسٹی، ٹرائل فرسٹ دین دا ورڈکٹ. تو ریڈ کوئین کہتی ہے کہ نو، دا ورڈکٹ فرسٹ دین دا ٹرائل. تو ایک قانون جو بنا ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو روک دیا، یعنی آپ نے پارلیمان کی وہ تمام طاقت اس قانون میں اختراع کرنے کی، تبدیلی کرنے کی، اس جس میں ابھی 10 دن باقی تھے، آپ نے وہ تمام طاقت سلب کر دی. آپ نے کہا کہ قانون بنا تو نہیں ہے، جس طرح آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف نے پیسے لیے تو نہیں ہے، لیکن قانون بن سکتا ہے. اچھا مصدق ملک صاحب، ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. نہیں، سن لیجیے جلدی، ویری کوئک. اس میں لاجک ہے، اس میں ایک خاص قسم کا لاجک ہے جو ایک تسلسل کے ساتھ عدلیہ میں ججمنٹس میں سامنے آ رہا ہے. ایک نئی جورسپروڈنس ہے کہ جو ہوا نہیں مگر ہو سکتا ہے، یعنی کسی بھی شخص کو سزائے موت دے دیں اس وجہ سے کہ وہ قتل کر تو سکتا ہے نا، تو قتل کی سزا تو موت ہے.
چلیے وہ جی یہ آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں مسئلہ، حالانکہ وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کوئی نیت اس کو امینڈ کرنے کو نہیں تھی، بٹ اینی وے مجھے یہ بتائیے، ٹھہریے، نیت کے اوپر تو سزا نہیں ہوتی، نہیں ہوتی نیت پر سزا. آپ کو نیت پہ سزا دی جا سکتی ہے، مجھے نیت پہ سزا دی جا سکتی ہے؟ نہیں بالکل نہیں. آئی ایم سیئنگ تو 22.5 کروڑ لوگوں کو نیت کے اوپر سزا دے دی جائے، جو انٹرپریٹیشن ہم کہہ رہے ہیں، جو انٹرپریٹیشن ہوئی ہے، اور جو میرا خیال ہے ان کی نظر میں سیاقوں سے باقی. سینیٹر صاحب آپ نے تو یہ جواب دینا ہے بھائی، آپ نے تحفہ عید کا 10 روپے جو مہنگا ہے، تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی تو مجھے سمجھائیں، آپ کے پاس اسی لیے تو میں حاضر ہوتا ہوں کہ یہ کیا جورسپروڈنس ہے، یہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں، یہ کیا لاجک استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کون سے قانون کی شکل ہے جو صرف چند لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے، وہ سمجھائیے. میرا خیال ہے کہ کورٹ کے اندر ہم تو کوئی نہیں ہے، ناچیز نہ آپ نہ میں، یہ کورٹ کے اندر کافی ججز ہیں آنریبل جو ان چیزوں پر سوال اٹھا رہے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کا جواب ہمیں ملے گا ود ان دا لیگلسٹک فریم ورکس. آپ یہ بتا دیجئے گا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ عید پہ اس سے زیادہ آپ کوئی دھماکہ نہیں کر سکتے تھے، ادھر آپ سستا کروانے جا رہے تھے پیٹرول رکشے والے اور موٹر سائیکلسٹ کو، اور ادھر آپ نے 10 روپے بڑھا دیے، ذرا بتائیے. ہاں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے جی. یہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جو تیل کی قیمت ہے اس کے اندر 2 اہم پہلو ہیں. پہلا یہ کہ بین الاقوامی سطح پہ تیل کی کیا قیمت ہے، اس پہ پاکستان اس کو انفلوئنس نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا تیل جو ہے زیادہ تمام ہی تقریباً تیل باہر سے آتا ہے، چاہے کروڈ کی شکل میں آئے، ڈیزل کی شکل میں آئے یا پیٹرول کی شکل میں آئے. سو بین الاقوامی منڈی میں اگر تیل کی قیمت تیز ہو جائے، جیسا کہ آپ نے دیکھا اوپیک کے فیصلے کے بعد بین الاقوامی منڈیوں کے اندر تیل کی قیمت میں ایک دم تیزی آئی ہے، تو ہم نے تو وہ باہر سے خریدنا ہوتا ہے نا. پاکستان کی اپنی منڈی میں تو تیل ہوتا نہیں، تو ہم جا کے وہاں سے خرید لاتے ہیں، وہ جس بھاؤ ملتا ہے اس بھاؤ بیچ دیتے ہیں. دوسری ہماری پرابلم کیا ہے کہ خریدتے تو ہم ڈالر میں ہیں، مگر یہاں جب آپ پیٹرول پمپ پہ جائیں تو ہم بیچتے روپوں میں ہیں، اور روپے اکٹھے کر کے دوبارہ سے ڈالر خرید کے ہم بین الاقوامی منڈی میں جاتے ہیں تیل خریدنے کے لیے. تو اگر روپے اور ڈالر کے درمیان کا جو وہ لنک ہے، یعنی ان کا جو ریٹ ہے وہ بدل جائے اور ڈالر مہنگا ہو جائے، تو یعنی پہلے آپ اگر 200 روپے میں $1 خرید رہے ہیں، پھر آپ 250 روپے میں یا 350 روپے میں وہ ڈالر خریدنا شروع ہو جائیں، تو وہ بھی ہمیں جھٹکا لگتا ہے، کیونکہ $1 کا تیل خریدنے کے لیے ہم پہلے اگر 200 یا 250 دیتے تھے تو آپ 350 ہمیں روپے دینے ڈار صاحب نے تو وعدہ کیا تھا 200 پہ آئے گا، بٹ بہرحال نہیں آ پایا. جی میرے خیال میں کوششیں تو تمام لوگ کر رہے ہیں، جیسے جیسے اسٹیبلٹی آئے گی. IMF کا پروگرام ابھی آپ نے دیکھا ہے، سعودی عربیہ سے بھی جو ہمیں کمٹمنٹ چاہیے تھی وہ مل گئی ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے بھی جو کمٹمنٹ چاہیے تھی ملک صاحب لاسٹ کویسچن یہ بتائیے گا کہ ہم کوئی امید نہ رکھیں، چاہے روس ہے چاہے اور ممالک ہیں، ہمیں کہیں سے اب اس قیمت میں تیل نہیں ملے گا کہ لوگوں کی زندگی ذرا تھوڑی کم اجیرن ہو؟ نہیں، روس کے اوپر تو ہم بالکل آن ٹریک ہیں جی، اور جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر رہے ہیں، اور روس سے خام تیل جو ہے وہ بہت جلد انشاءاللہ اگلے 1 مہینے میں وہ پاکستان آنا شروع ہو جائے گا. تو روس والا معاملہ تو بالکل آن ٹریک چل رہا ہے. جو سبسڈی والا معاملہ ہے میں نے آپ سے بھی سنا ہے، میں نے کچھ دیگر خبریں اخبارات میں بھی پڑھی ہیں، ابھی تک ہمیں کسی نے فارملی نہیں کہا کہ آپ اس پہ کام نہ کریں. تو ہماری ٹیم وہ جو سستے پیٹرول والی اسکیم ہے اس پہ کام کر رہی ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ملک کے لیے مشکلات پیدا ہوں. تو اگر کوئی ہمیں انسٹرکشن ملے گی تو ہم ضرور وزارت سے، منسٹری آف فائنانس سے مل بیٹھ کے سر جوڑ کے کوئی اس کو آگے بڑھائیں گے اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو بس یہی ہم کہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے، روس سے تیل بھی آنے کی امید ہے، اور سبسڈی بھی کچھ رکشے والوں کے لیے، موٹر سائیکل کے لیے امید ہے. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب پروگرام میں آنے کا. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر تجزیہ کریں گے ان سیاسی معاملات پہ جو آج کچھ ہی دیر پہلے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یعنی کہ ڈائیلاگ کے جو انیشیٹو جماعت اسلامی نے لیے. اسٹے ود اس.